بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی جے پی کی رہنما نوپور شرما، جس نے گزشتہ دنوں انڈیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور اس پر مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا اور اب بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میرے سامنے اس کی ایک ویڈیو گزری۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کتاب میں پڑھا ہے وہی میں نے آگے اپنی بات میں اپنے بیان میں کہا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے اور سوال یہ ہے کہ اس نے کون سی ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے نکاح پر جو ہے تنقید کی گئی ہے، ایسی کون سی کتاب اس نے پڑھی ہے؟ اور یقیناً آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسی بات کون سی کتاب میں آ سکتی ہے۔ تو یقیناً یہ وہی لٹریچر اور وہی کتاب ہے اور وہی کتابیں ہیں جن پر ہماری جماعت الحمدللہ احتجاج کرتی رہی، اور وہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی کتابیں ہیں جس کے اندر اس طرح کے مغلظات بکی گئیں۔ اور میرا جہاں تک ذہن جاتا ہے، نوپور شرما نے اس طبقے کی کتاب کا مطالعہ کیا، اہل تشیع مکتبہ فکر کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ کتاب اس کی نظر سے گزری ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کے ساتھ جو نکاح ہوا اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور تنقید کی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ لٹریچر پاکستان میں بھی آیا اور اس پر پابندی نہیں لگی، احتجاج بھی کیا سپریم کورٹ میں۔ سجاد احمد شاہ اس کے سامنے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 گھنٹے تک دلائل بھی دیے، اور اس پہ ابھی عمل ہونا تھا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ کتابیں پاکستان میں ان پر پابندی نہیں لگی، پاکستان میں اس پر احتجاج بھی کیا، آج بھی احتجاج ہم کرتے ہیں۔ تو یہ لٹریچر پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور وہی لٹریچر جو ہے وہاں بھارت میں نوپور شرما کے ہاتھ میں بھی آیا ہے، اس نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور بھارت کے اندر یہ طبقہ بہت ایکٹیو ہے۔ گزشتہ دنوں 7-8 مہینے پہلے بھی ایک وکیل تھا غالباً، اس نے یہ کہا کہ ہم قرآن مجید کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن مجید سے فلاں آیتیں نکال رہے ہیں جس میں ٹیررسٹ اور جس میں جو ہے دہشت گردی کا سبق دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ طبقہ ایکٹیو ہے اور انہوں نے اپنا لٹریچر وہاں پھیلایا ہے، اور وہی لٹریچر وہاں پر جو ہے پہنچا ہے۔ تو اگر پاکستان اس لٹریچر پر پابندی لگا دیتا تو یہ لٹریچر آگے نہ پھیلتا اور انڈیا تک بھی نہ جاتا، اس پر احتجاج کیا جاتا ملکی سطح پر۔ تو اس طبقے کے خلاف جو ہے احتجاج کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہی طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سبب بنا ہے، ان کا لٹریچر پہنچا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کر کے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کر رہے ہیں، ان سے گلے مل رہے ہیں اور ان کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ علماء بھی اس میں جو ہے برابر کے شریک ہیں اس جرم میں، کیونکہ یہ اگر ان کو اپنے سے دور کرتے اور بتاتے لوگوں کو کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا، عوام کو پتہ چلتا، دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ طبقہ مسلمان نہیں ہے۔ جب ہمارے علماء نے، دینی طبقے نے بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ان کے گن گائے، ان کو اچھا ڈکلیئر کیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ صحیح ہیں۔ تو اصل وجہ گستاخی کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا لٹریچر نوپور شرما تک پہنچا۔ اس کے جو بیان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر پڑھی ہے، تو میں نے وہی بات آگے کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ ایک غیر مسلم عورت ہے، ہندو عورت ہے، تو اس نے جو کتاب کے اندر پڑھا وہی اس نے آگے بیان کیا ہے، اس کے مطابق بہرحال گستاخی اس نے بھی کی ہے، اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غیر مسلم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا، اور غیر مسلموں نے بھی نبی کو سچا اور دیانتدار کہا ہے۔ اس کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بات کتاب میں لکھی ہے، یہ کیسے لکھی ہوئی ہے اور کتاب کس کی ہے۔ تو بہرحال وہ بھی مجرم ہے، اور لٹریچر لکھنے والے بھی، کتابیں لکھنے والے بھی مجرم ہیں، جو ان سے اظہار یکجہتی کر کے ان کو اچھا پکا مسلمان لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے جو بھی نبی کا گستاخ ہو یا اس کا ذریعہ بنے، ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، ان کی زبان بند ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یا صحابہ کی مقدس شخصیات حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المؤمنین کی عفت عظمت، ان کی پاک دامنی کا قانون بننا چاہیے اور مؤثر قانون ہونا چاہیے، تاکہ ایسے گروہوں کا، ایسے لوگوں کا، گستاخوں کا خاتمہ ہو، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور قانون کے مطابق قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔